اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم سامعین، آج ہر انسان کے دل میں ایک ہی فریاد ہے، سکون کہاں ہے؟ دل کو قرار کیوں نہیں؟ زندگی اتنی مشکل کیوں لگتی ہے؟ یاد رکھیے، مسئلہ حالات کا نہیں، مسئلہ صبر کے ختم ہو جانے کا ہے۔ آج کا بیان ہے، زندگی میں ہمیشہ صبر کرنا سیکھو۔ یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں، یہ بیان ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے۔ یہ بیان مایوس انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ابھی لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسے ایمان افروز بیانات کے لیے چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ میری پیاری بہنوں، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہو جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل ٹوٹے مگر زبان شکوہ نہ کرے، آنسو گریں مگر اللہ سے بدگمانی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، یعنی مشکل آئے تو صبر کریں، پریشانی آئے تو نماز سے مدد لیں، تاخیر ہو تو صبر، نقصان ہو تو صبر۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری پیاری بہنوں، دنیا میں سب کا ساتھ چھوٹ سکتا ہے مگر صبر کرنے والے کا ساتھ اللہ نہیں چھوڑتا۔ قرآن کا اعلان، ان اللہ مع الصابرین۔ سوچی ذرا، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کس چیز کا ڈر؟ مثال، ایک ماں جس کا بیٹا بیمار ہے، وہ رو رہی ہے مگر زبان پر شکوہ نہیں، دل میں یقین ہے اللہ بہتر کرے گا۔ یہ ہے صبر، اور اللہ اس ماں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، صبر کا بے مثال خزانہ۔ میرے محترم سامعین، اگر واقعی صبر سیکھنا ہے، اگر دکھ میں اللہ پر راضی رہنا سیکھنا ہے، اگر تکلیف میں بھی زبان کو شکوے سے بچانا ہے، تو کسی فلسفی کو نہ دیکھو، کسی کتاب دنیا کو نہ پڑھو، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی عملی تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زخم ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر آنسو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ صبر کی انتہا، میری پیاری بہنوں، جب مکہ میں مخالفت حد سے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ دل میں ایک امید تھی کہ شاید یہاں لوگ بات سن لیں، مگر ہوا کیا؟ بچوں کو پیچھے لگا دیا گیا، گلی گلی پتھر برسائے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بیٹھ جائیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک باغ میں پناہ ملی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ وہ لمحہ تھا جہاں اگر بددعا آ جاتی تو کون روک سکتا تھا؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ میری بہنوں، یہ صرف دعا نہیں، یہ صبر کی معراج ہے، یہ بدلے کے بجائے بخشش کا درس ہے۔ جو انسان تکلیف میں بھی بددعا نہ دے، وہی اصل صابر ہے۔ جسمانی تکلیف اور صبر۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا، خون بہنے لگا۔ صحابہ کرام کا جوش دیکھیے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ان پر بددعا فرما دیجئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں بددعا کرنے کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر دعا کیا تھی؟ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہے صبر، یہ ہے برداشت، یہ ہے اخلاق کی بلندی۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، صبر اخلاق پر قائم رہنے کا نام ہے۔ محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ میری پیاری بہنوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، دوست بھی، اور اسلام کے شیر بھی۔ احد کے میدان میں ان کی لاش کے ساتھ جو ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل بھر آیا، مگر زبان پر کیا تھا؟ شکوہ نہیں، فریاد نہیں، انتقام نہیں، صرف صبر، صرف اللہ پر بھروسہ۔ صبر یہ نہیں کہ دل نہ دکھے، صبر یہ ہے کہ دکھ کے باوجود اللہ سے راضی رہا جائے۔ اولاد کا غم، آنسو اور صبر۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ایک ایک کر کے دنیا سے گئی، بیٹے بھی بیٹیاں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں رونے سے نہیں روکتا، اسلام ہمیں شکوے سے روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ہمارے لیے پیغام۔ میری پیاری بہنوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے راضی رہے تو ہم کون ہوتے ہیں شکوہ کرنے والے؟ تھوڑی سی بات پر غصہ، تھوڑی سی تاخیر پر بے صبری، تھوڑی سی آزمائش پر شکوہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ صبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے، صبر ایمان کی جان ہے، صبر اللہ کی قربت کا راستہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ صبر کو اپنا ہتھیار بناتا ہے۔ صبر کی اقسام۔ علماء فرماتے ہیں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ گناہ سے بچنے پر صبر، مثال حرام سامنے ہو، دل مائل ہو مگر بندہ رک جائے، یہ صبر سب سے اعلیٰ ہے۔ مصیبت پر صبر، بیماری، نقصان، جدائی۔ نیکی پر صبر، نماز، پردہ، حلال کمائی مشکل ہے مگر صبر کے ساتھ جاری رکھو۔ صبر اور کامیابی۔ میری عزیز بہنوں، دنیا کی ہر بڑی کامیابی صبر کے دروازے سے گزر کر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ مثال کسان بیج بوتا ہے، فوراً فصل نہیں کاٹتا، پانی دیتا ہے، صبر کرتا ہے، پھر فصل لہلاتی ہے۔ بے صبری کے نقصانات۔ میری محترم بہنوں، بے صبری رشتے توڑ دیتی ہے، فیصلے غلط کروا دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے اور روشنی کے بغیر راستہ نظر نہیں آتا۔ عملی صبر کیسے سیکھیں؟ اگر واقعی صبر چاہتے ہو تو فوراً رد عمل نہ دو، زبان کو یا اللہ کا عادی بناؤ، مصیبت کو آزمائش سمجھو، دوسروں کی آزمائش دیکھ کر شکر کرو، انجام اللہ پر چھوڑ دو۔ اے اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، ہم جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر بھر دے، ہماری زبانوں کو شکوے سے بچا، ہمیں راضی رہنے والا بندہ بنا دے۔ یا رحمان
جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں آسانی دے، جو رو رہے ہیں ان کے آنسو پوچھ دے۔ اے اللہ ہمیں صبر کے ساتھ اپنی رضا نصیب فرما اور انجام کو ہمارے حق میں بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر یہ بیان دل کو لگا ہو تو ابھی لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید دل بدل دینے والے بیانات ملتے رہیں تو چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں صبر کو اپنی طاقت بناؤں گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔